اعتزاز احسن میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ پارٹی نے آپ نے دیکھا گزشتہ سال گزارے، اس سے پہلے بی بی شہید حکومت میں جب بھی آئی، ہم نے کوئی قومی سلامتی کے نام پہ کسی کو گرفتار نہیں کیا، کوئی ایف آئی آر نہیں کیا۔ ہمارے خلاف میمو گیٹ قومی سلامتی کو بڑا دھچکا لگ گیا اور اس میں کچھ نہیں نکلا۔ ہمارے خلاف ہمارے وزیر اعظم کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ایک خط نہ لکھنے پہ، جبکہ اس کا پاس جواز تھا 248 کے تحت کہ اپنے صدر کو کسی غیر ملکی میجسٹریٹ تھرڈ کلاس کے آگے سرنگو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ قومی سلامتی کی باتیں یہ نون لیگ میں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو زیادہ وہ اس کو استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور استعمال بھی پھر کمزور کے خلاف، جو کمزور ملتا ہے اس کے خلاف ملتے ہیں۔ وہ بیچارہ پرویز رشید اسی سلسلے میں وہ مارا گیا ہے۔ پارٹی کے دور میں بھی احتجاجی دھرنے ہوئے اور بڑے آسان طریقے سے مذاکرات کر کے ساری چیزوں کو ختم کروایا تحرک جاری۔ اس وقت کیا پی ٹی آئی کا مطالبہ کافی سخت ہے، جو انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کریں گے، تو اس چکر میں حکومت نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا ہے اور ان کو گرفتاری شروع کر دی ہے، یا حکومت نااہل ہے جو ان سے مذاکرات نہیں کر پائی؟ نہیں، یہ تو حکومت کی نااہلی ہے۔ اگر لاک ڈاؤن ہونا تھا وہ تو 2 تاریخ کو ہونا تھا، انہوں نے پہلے سے ہی رستے بند کر دیے اور بہت ایک گھناؤنی سازش کی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا سلسلہ توڑ گورنمنٹ کو وفاقی حکومت ایسا کام بھی کرتی ہے۔ یہ کبھی کہا جاتا تھا کہ زنجیر اٹھا کے یہ نیب والوں پہ الزام لگایا جاتا تھا، غلط الزام تھا، پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم توڑ خم سے زنجیر اٹھا کے اور اٹک کے پل پہ لگا دیں گے۔ یہ پنجاب کی سرکار نے کر دیا، شریف برادران نے یہ کر دیا۔ ان کے لیے اپنا اقتدار پاکستان اور وفاق پاکستان سے زیادہ معتبر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ اپنا اقتدار، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے وفاق سے زیادہ یہ اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ تو ان کی جانب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اچھا صاحب، اگر نواز شریف کی جگہ پہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو پیپلز پارٹی قبول کر لے گی؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 نومبر کو کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلی ہو جائے گی جو قابل قبول نون لیگ کے لیے تو نہ ہو لیکن اپوزیشن جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگی۔ حمزہ شہباز کو یا شہباز شریف کو پیپلز پارٹی وزیر اعظم قبول کر لے گی؟ یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، اگر ان کے پاس اکثریت ہوگی تو وہ بنا سکتے ہیں، کسی کو بھی بنائیں۔ ہماری نگاہ میں تو پیناما پیپرز میں جن خاندانوں کے نام آئے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کریں، اور ان کے اوپر ایک اتنا بڑا الزام لگا ہے، اور وہ الزام بھی ایسا ہے کہ جس پہ انہوں نے متضاد بیان خود ہی دیے ہیں۔ بیٹے نے بیان دیا ہے کہ میری بہن کی ملکیت وہ پراپرٹیز بہن کہتی ہے، میری تو نہ کوئی پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر کوئی جائیداد کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، خبر نہیں ہے کہاں سے لے آئے ہیں۔ اور والدہ فرماتی ہیں کہ جو سن 2000 میں کہ ہم نے اس سے پہلے یہ اپارٹمنٹس خریدے تھے بچوں کی تعلیم کے لیے، بیٹا کہتا ہے 2005 میں لیے تھے۔ جو وزیر داخلہ ہے ان کا وہ کہتا ہے کہ یہ 20 سال پہلے انہوں نے لیے تھے، جس سال انہوں نے 0 انکم ٹیکس دیا تھا۔ میاں نواز شریف نے جس سال 0 انکم ٹیکس دیا تھا اس سال اربعہ کی پراپرٹی بیرون ملک خریدی 1993 94 95 میں، تو یہ تو چوری ان کی پکڑی گئی ہے، اور ان کا احتساب ہمارے بل کے مطابق ہونا چاہیے جو ہم نے ٹی او آرز کے بعد پیناما پیپرز انکوائریز بل بنایا ہے اور جو سینٹ میں ہم نے پیش کیا۔ تھینک یو جے صاحب۔ آپ دیکھ رہے تھے لاہور میں اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیناما کی تحقیقات ہونی چاہیے، اقتدار بچانے کے لیے اب ظلم کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے ہمیشہ کمزوروں کو بکرا بنایا ہے اور متنازع خبر دینے والا اور بنانے والا پرویز رشید سے زیادہ طاقتور تھا، اصل میں خبر دینے والے کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ وہیں ساتھ ساتھ اعتزاز احسن سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر ان ہاؤس کوئی تبدیلی آتی ہے، وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایسی کسی بھی تبدیلی کو قبول کرے گی، تو جواب انہوں نے یہ
دیا کہ پاناما لیکس میں جن لوگوں کا نام آیا ہے ان کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں پہنچتا جب تک کہ صاف شفاف تحقیقات نہ ہو جائے. وہیں ساتھ ساتھ جو نیوز گیٹ سکینڈل ہے اس سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پرویز رشید کی قربانی قبول نہیں ہے, ہم اس نام کا انتظار کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کے نام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اس خبر کے پیچھے ہیں, جن کی طرف سے یہ خبر بنائی گئی اور پھر اس کو پلان کیا گیا. ابھی آپ کو ایک اہم خبر دیں. خیبر پختونخوا سے اسلام آباد بلائی گئی فرنٹیئر کانسٹیبلری کی نفری کی واپسی کا معاملہ. وفاقی وزارت داخلہ کا آئی جی خیبر پختونخوا کو جوابی مراسلہ. آپ کو بتائیں